أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شیخ خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. باب ما جاء في المصورين. مصورین کے بارے میں شریعت میں کیا وارد ہے؟ مصور تصویریں کھینچنے والا، بنوانے والا، بنانے والا مصور ہے. تصویریں بنانے والا، تصویریں بنوانے والا، یا ایسا شخص جو کسی مصور کا اتخاذ کرے، کسی مصور کا انتظام کرے کہ میری طرف سے تم تصویریں بناؤ فلاں تقریب کی، فلاں شخص کی. تو ان سب کا کیا حکم ہے؟ تصویر کے دو قسمیں ہیں. ایک تصویر ذی روح شے کی، ذات ارواح، ایسی چیزوں کی جن میں روح ہے، انسانوں کی، جانوروں کی. اور ایک تصویر غیر ذات ارواح کی، کوئی دیوار ہے، کوئی پھول ہے، کوئی درخت ہے، کوئی پہاڑ ہے، غیر ذی روح. غیر ذی روح کی تصویر مطلقاً جائز، کوئی اس میں قباحت نہیں. لیکن ذی روح کی تصویر جو ہے وہ حرام ہے. وجہ حرمت حدیث میں بیان ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفت خلق ہے، اللہ مصور، خالق اور مصور اللہ تعالیٰ ہے. تو جو لوگ تصویریں بنائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق، یہ صفت جو مصور ہے اس سے تشبہ اختیار کر رہے ہیں. یہ مشابہت خالق اور مخلوق کی، یعنی مخلوق چاہ رہی ہے اس صفت میں ہم اللہ تعالیٰ کی مشابہت اختیار کریں. ایک انسان کی شکل اللہ نے بنائی، اس کو پیدا کیا، خلق کیا اور اس کی شکل بنائی. اسی شکل کو آپ اتاریں. جو کام اللہ نے کیا ہے وہ کام آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تشبہ. اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. اور اس کی بڑی وعیدیں جو ہیں وہ دین اسلام میں وارد ہیں، بڑی وعیدیں وارد ہیں. 4 حدیثیں ابھی آپ سامنے پڑھی گئی ہیں اور چاروں میں یہ وعیدیں موجود ہیں. ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، فمن اظلم ممن ذهب يخلق خلقی. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو میری خلق کی طرح خلق کرے، میری خلق کی طرح خلق کرے، میرے بنانے کی طرح بنائے، میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرے.
فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، اے لوگو آؤ ایک ذرہ بنا کر دکھاؤ، میرا چیلنج قبول کر لو، ایک ذرہ بنا کر دکھاؤ. ذرہ یہ واحد کا صیغہ، اس کی جمع الذر بغیر تا کے، اور یہ چھوٹی چونٹی کو ذرہ بولتے ہیں، چھوٹی چونٹی کو. اور یخلقوا حبہ، یہ ایک دانہ اناج کا پیدا کر کے دکھائیں. بعض لوگوں نے اس سے گندم کا دانہ مراد لیا ہے. اور یخلقوا شعیرہ، یہ ایک جو کا دانہ پیدا کر کے دکھائیں، ایک دانہ سے پیدا کر کے دکھائیں. اور واقعی خالق ہو یہ کام کر کے دکھاؤ. تو اس میں تصویر کی حرمت کی طرف اشارہ، اس کو ایک ظلم عظیم کہا اور سب سے بڑا ظلم قرار دیا، کیونکہ تصویر میں بھی خلق اور تصویر کا عنصر پایا جاتا ہے. تو یہ بنانا یا بنوانا اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کے ساتھ ایک طرح کا تشبہ ہو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.